کہ پاکستان دفاع کے معاملے میں بھی ایک اڑان بھر رہا ہے، اور وہ بھارت جو خود کو اس علاقے کا تھانے دار سمجھتا تھا، اور وہ لوگ جو پاکستان کی دفاعی صلاحیت پہ سوال اٹھاتے تھے، ان کو آپریشن بنیان مرصوص نے دندان شکن جواب دے کر پاکستان کی دفاعی اڑان کا ثبوت فراہم کر دیا ہے، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا وقار اور پاکستان کی طاقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ ریمیٹنسز تقریباً 39 ارب ڈالر پاکستان نے اس مالی سال میں جو ختم ہوا ہے ریسیو کیے ہیں، اور ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ ہماری سٹاک ایکسچینج 1,30,000 سے اوپر انڈیکس پہ جا کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ یہ وہ تمام معاشی اشاریے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ملک ایک معاشی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے اور اس پر چل پڑا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس معاشی اڑان کو، جو پاکستان کی چوتھی اڑان ہے، اسے مستقل اڑان بنائیں اور اسے کریش ہونے سے بچائیں، جیسا کہ ماضی میں ہماری 3 اڑانیں ہماری اندرونی سازشوں کی وجہ سے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کریش ہوئی ہیں۔ اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اب ہم سیاسی استحکام، پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات کے اس ایجنڈے پر عمل کر کے، جسے ہم لے کر چل رہے ہیں، آئندہ 4 سالوں میں ملک کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کریں گے کہ انشاءاللہ یہ اڑان irreversible ہوگی، اور ہم اپنے اس ہدف کی طرف کہ 2035 تک یہ ملک $1 ٹریلین اکانومی بنے، کامیابی سے چلیں گے۔ تو پاکستان ایک معاشی اڑان بھر رہا ہے۔ اسی طرح مارکہ حق نے ثابت کیا کہ پاکستان دفاع کے معاملے میں بھی ایک اڑان بھر رہا ہے، اور وہ بھارت جو خود کو اس علاقے کا تھانے دار سمجھتا تھا، اور وہ لوگ جو پاکستان کی دفاعی صلاحیت پہ سوال اٹھاتے تھے، ان کو آپریشن بنیان مرصوص نے دندان شکن جواب دے کر پاکستان کی دفاعی اڑان کا ثبوت فراہم کر دیا ہے، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا وقار اور پاکستان کی طاقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تیسری اڑان جو ہم بھر رہے ہیں وہ سفارتکاری کے میدان میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، اس میں تقریباً پاکستان اپنے تمام دوست ممالک سے تعلقات کو سرد مہری میں تبدیل کر چکا تھا۔ ایک ایک کر کے پاکستان کے دوست ممالک پیچھے ہٹ گئے تھے، اور پاکستان بدترین سفارتی تنہائی کا شکار تھا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جو خارجہ پالیسی وضع کی گئی اور اس پر کامیابی سے عمل درآمد ہو رہا ہے، اور آپ اس کا نتیجہ مارکہ حق کے دوران دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے دوست ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آج ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ نئے بنیادوں پہ استوار کر چکے ہیں، اور سی پیک فیز 2 کی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی، جو انتہائی سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے، وہ اب دوبارہ ایک دوستانہ تعلقات میں تبدیل ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح بھارت، جس کا مقصد مسئلہ کشمیر کو
آپریشن پہلگام کے ذریعے بدنام کرنا تھا، آج الحمدللہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سٹیج کے اوپر آ چکا ہے، اور صدر ٹرمپ سے لے کر دیگر عالمی قائدین اس خطے کے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کو لازمی قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو گلف ممالک، سعودی عرب کے روایتی برادر دوست ممالک ہیں، ان سے ہم نہایت گرم جوشی کے ساتھ اپنے تعلقات آگے بڑھا رہے ہیں۔ ترکیے کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ اور دیگر دوست ملکوں کے ساتھ، اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس میں آپ سب مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ حالیہ اسرائیل ایران جنگ میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، اس کے نتیجے میں ایران نے بھی پاکستان کو بے حد سراہا ہے۔ تو ایک سفارتی اڑان ہے، ایک دفاعی اڑان ہے، اور ایک معاشی اڑان ہے کہ جس سے اب پاکستان الحمدللہ ایک ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس اڑان کی حفاظت کے لیے ملک میں ہر قیمت پہ سیاسی استحکام، داخلی اتحاد اور اپنی پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے، اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے معاشی مستقبل کے ساتھ کھیلے یا اس پر کوئی اپنا سایہ ڈالے، چونکہ یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ حکومت نے اس سال ترقیاتی منصوبوں میں جو ترجیح دی، اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ترقیاتی بجٹ میں ہم نے 1000 کھرب کے سنگ میل کو عبور کیا، اور تقریباً 1068 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے خرچ کیے گئے، جو 96% سے زیادہ بنتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک نیا ریکارڈ ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو پرائرٹی دیتے ہیں۔ اس سال کے اہم ترقیاتی منصوبوں میں حکومت نے سب سے زیادہ پرائرٹی بلوچستان کو دی ہے، جس کے لیے تقریباً 10 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس میں 110 ارب روپیہ N25 کے لیے جو چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے اس کی تعمیر کے لیے رکھا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ اس کو 2 سال کے اندر مکمل کیا جائے، اور اسے پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان ایکسپریس وے بلوچستان کے اندر پہلی بین الاقوامی معیار کی شاہراہ ہوگی، جو وہاں تجارتی کوریڈور لے کر جائے گی، جس سے بلوچستان کے عوام فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح سکھر حیدرآباد موٹر وے کا جو نامکمل حصہ ہے، اسے بھی ترقیاتی بجٹ میں شامل کر کے پرائرٹائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے فائنینسنگ حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم 3 سالوں میں اس کو بھی مکمل کریں گے، جو کہ 2018 کا منصوبہ تھا، جسے کہ 2022 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پورے عمل کو ترک کیا جو ہم نے ٹینڈر کیے تھے، اور پھر اس پروجیکٹ کو فنڈ نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہے کہ یہ منصوبہ بہت پیچھے چلا گیا، اور اس میں لاگت کئی گنا اس کی بڑھ گئی۔ لیکن یہ وزیر اعظم نواز شریف کا ویژن تھا کہ کراچی سے پشاور تک موٹر وے ہونی چاہیے، اور یہ ان کا ویژن تقریباً سکھر تک پہنچ گیا ہے، اور کراچی حیدرآباد بھی مکمل ہو گیا تھا، لیکن حیدرآباد سکھر کے درمیان جو مسنگ لنک ہے وہ اس سال اس پر کام کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 سالوں میں ہم اسے مکمل کر کے
تو اس پورے کراچی پشاور موٹر وے لنک کو مکمل کریں گے۔ اسی طرح کراچی کے لیے جو K4 کا منصوبہ ہے، اس کو بھی ہم نے ترجیحی منصوبوں میں شامل کیا ہے، اور اس سال اس کے لیے 8 ارب روپے ابتدا میں مختص کیے گئے ہیں، اور جب وہ 8 ارب روپے خرچ ہو جائیں گے تو مزید فنڈ بھی فراہم کیے جائیں گے، اور یہ بھی ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ K4 کا منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو، چونکہ اس کے ساتھ ہی منسلک ایک صوبائی حکومت کا منصوبہ ہے جو اس K4 کے پانی کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اور وہ دونوں منصوبوں نے آپس میں سنک ہو کے مکمل ہونا ہے۔ لیکن ہم اپنے حصے کے منصوبے پر پوری طرح کمیٹڈ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سندھ حکومت بھی اسی رفتار سے اپنے منصوبے کو مکمل کرے گی، تاکہ جب K4 سے پانی کراچی پہنچے تو اس کی انٹرنل ڈسٹریبیوشن کا بھی کام مکمل ہو جائے۔ اسی طرح جو گرین لائن ہے، اس کی ایکسٹینشن کی بھی منظوری اس بجٹ کے اندر دی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب وزیر اعظم شہباز شریف کراچی میں گرین لائن پروجیکٹ کے ایکسٹینشن کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے، جس سے کراچی کے شہریوں کو بہت سہولت ملے گی سفر کے اندر۔ اور پاکستان میں جو ہمارے دیگر چیلنجز ہیں ترقیاتی شعبوں کے، ان کے لیے بھی اگرچہ ہم نے کافی فنڈز رکھے ہیں، لیکن میں یہ بات ضرور اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا NFC ایوارڈ ہے، اس کے تحت وفاقی حکومت کی ترقیاتی بجٹ کی جو سپیس ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے۔ البتہ صوبوں کے پاس وسائل میں اضافہ ہے۔ اس وقت صوبہ سندھ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً 1100 ارب کے قریب ہے، اور پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ بھی 1200 ارب سے زائد ہے، لیکن وفاقی حکومت کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ صرف 1000 ارب ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، نیولی مرج ڈسٹرکٹس اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، یہ وہ پاکستان کے علاقے ہیں کہ جن کو آبادی کے لحاظ سے نیشنل فائنانس کمیشن میں اپنا حصہ ملنا چاہیے، لیکن ان کو حصہ نہیں مل رہا، جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت کو یہ سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور اس سے اس کی ڈیولپمنٹ کی سپیس بہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وفاقی حکومت جو بسپ کا بہت اچھا پروگرام ہے اور ہم اس کے بڑے قدردان ہیں، لیکن یہ سوشل ویلفیئر کا منصوبہ ہے، اور 18ویں ترمیم میں سوشل ویلفیئر کا شعبہ صوبوں کے پاس ہے۔ تو اس وقت وفاقی حکومت ایک صوبائی جو فنکشن ہے اس کا بھی 716 ارب روپے کا بوجھ اٹھاتی ہے، جس سے اس کی اپنی جو سپیس ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت ہمارے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم، مومن ڈیم، جن کے اوپر ہمارے مستقبل کے واٹر سیکیورٹی کا دار و مدار ہے، ان جیسے اہم کلیدی منصوبوں کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں اتنی سپیس نہیں بچتی کہ ہم ان کو تیزی کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوگا، اس میں تمام صوبے مل کر ایک ایسا فارمولہ وضع کریں گے جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت پر جو اضافی بوجھ ہے اسے کم کیا جا سکے، تاکہ ہم قومی ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکیں اور ان پر تیزی کے ساتھ اپنا عمل درآمد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو یہ بھی پیشکش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اڑان پاکستان کے تحت اپنے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن پروگرام کے ذریعے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم پاکستان کے جو بڑے پریس کلبز ہیں ان کے ساتھ شراکت کر کے جرنلسٹ کی اکنامک ٹریننگ کے لیے بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور میں کراچی پریس کلب کو بھی پیشکش کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ MOU کر کے اس پروگرام کا حصہ بنے، چونکہ آنے والے وقت میں ضروری ہے
کہ ہم عوام کے اندر اقتصادی موضوعات جن کے اوپر ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے ان پر بحث کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔